السلام علیکم ناظرین میں ہوں لالا مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور مجھ سے چند دنوں سے بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ایک ہی قسم کے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کے سامنے وہ سوالات بھی رکھوں گا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تقریباً 90% جو عوام ہے ان کے ذہن میں یہی سوالات ہیں۔ مجھ سے آج سے کچھ دن پہلے تو یہ ہے کہ یہ سوالات ہوتے تھے کہ جب میاں نواز شریف لندن میں تھے تو واپس آ رہے تھے کہ آیا وہ پکڑے جائیں گے، وہ جیل جائیں گے، وہ مینار پاکستان جائیں گے، وہ جاتی عمرہ جائیں گے، یہ سوالات ہوتے تھے۔ وہ سوالات تو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیے، کیونکہ انہوں نے کو ضمانت دے دی تھی، اور میرے خیال میں مطابق تو یہ پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ بنا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو جب وہ واپس آ رہا تھا، جب وہ اپنی ایک جو بیان حلفی اس نے عدالت میں دیا تھا اس سے مکر کر واپس آ رہا تھا، یعنی کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے لندن گیا تھا اپنا علاج کروانے کے لیے، اور ان 4 ہفتوں میں سے بھی ایک دن بھی کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوا، ایک دن بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، پھر بھی 4 ہفتوں کا کہہ کے 4 سال کے بعد وہ واپس آیا ہے، اور عوام نے دیکھا، عدالتوں نے اس کو ریلیف دیا، اس کے بعد اس کو گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، آج 30 اکتوبر ہو گئی یا 9 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی عدالت، کوئی قانون اس کو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کو تو 10 سال قید ہوئی ہے، آپ کو 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے، آپ وزیر اعظم کے نعرے مارتے پھر رہے ہیں۔ یہی سوالات مجھ سے پھر ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت میاں نواز شریف کو یہ ریلیف ملا ہے۔ اور اب تو میں نے یہ پڑھا ہے نیوز پیپر میں کہ جو وزارت داخلہ کے سیکٹری ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کی سزا معطل کر دی ہے، یعنی کہ میرے خیال میں یہ بھی پاکستان میں پہلا ہی ریکارڈ بنا ہے کہ کچھ چیف سیکٹری جو ہے وہ 10 سال سیکٹری خارجہ، وہ اس کی سزا اس بیس کے اوپر معطل کر دی اس نے کہ وہ تو جی بیمار ہے، وہ جیل نہیں جا سکتا۔ چیف سیکٹری یہ جو سیکٹری داخلہ صاحب ہے، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ وزارت داخلہ کے ہیں، آپ کے انڈر جیلیں آتی ہیں، کسی بھی ایک جیل میں جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے ملزمان ہیں، مجرم نہیں جن کو سزا ہوئی ہے، ملزم جن پہ ابھی کچھ ثابت ہی نہیں ہوا، وہ کتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو سزا نہیں بیچارے کاٹ سکتے، جو بیمار ہیں، جن کے بچے پیچھے ہیں، جو واحد کفیل تھے اپنے گھر کے روزگار کے، وہ کتنے پڑے ہیں۔ صرف ایک جیل کا آپ وہ ریشو نکالیں، آپ کے انڈر ہی ہیں وہ جیلیں۔ پہلے تو ہمارے یہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ریکارڈ بنا کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا گیا، جبکہ اس وقت بھی عوام کو پتہ تھا کہ پاکستان میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، لیکن یہ کس لیے لندن بھیجا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ سزا کاٹ ہی نہیں سکتا۔ جب جنرل مشرف نے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کرنے کے کیس میں اس کو جیل میں ڈالا تھا، تب بھی وہ جدہ چلا گیا تھا ڈیل کر کے، پورا خاندان چلا گیا تھا، وہ سزا جیل کاٹ نہیں سکتا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ حالانکہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ جب آرمی چیف کا طیارہ اغوا کیا تھا میاں نواز شریف نے، اس میں ان کو سزا بھی ہو گئی تھی، اس وقت ایک ان کے اوپر کیس یہ بھی تھا کہ انہوں نے 7 ٹرک اسلحہ خریدا ہے، 7 ٹرک اسلحہ، اور وہ اسلحہ سول عوام میں تقسیم کیا ہے پاک فوج کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ بھی کیس میاں نواز شریف، سردار مہتاب عباسی اور ان کے باقی رہنماؤں کے اوپر تھا، کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہماری یادداشت بالکل بھی نہیں ہے، کمزور ہے، اس لیے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، عدالتوں نے انہیں مجرم ثابت کیا ہے، عدالتوں نے انہیں سزا دی ہے،
میں نے تو نہیں دی نا بھائی، اشتہاری جو میاں نواز شریف کو کیا تھا میں نے تو نہیں کیا، انہی عدالتوں نے کیا ہے، ہائی کورٹ معزز اعلیٰ عدلیہ میں سے انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اب عوام جو سوال کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف جو اتنا ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، 1 گھنٹہ اس نے کھڑے ہو کے مینار پاکستان کے اوپر پورے 1 گھنٹہ تقریر کی، 1 گھنٹہ جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، سیکٹری داخلہ کہتا ہے جی وہ بیمار ہے، وہ اپنی سزا نہیں کاٹ سکتا اس لیے میں نے معطل کر دی ہے۔ آیا کوئی عدالت پوچھنے والی نہیں ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے اتنی توقعات تھی مجھے، میں کہتا تھا کہ جس دن قاضی صاحب چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے پاکستان میں کوئی خلاف آئین بات ہو نہیں سکتی۔ وہ تو آئین کی کتاب ہر وقت اپنی جیب میں لے کے گھومتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، وہ پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں ان کو بلایا ہوا تھا آصف زرداری نے اور وزیر اعظم صاحب کا جو ہے شہباز شریف، تو ادھر بھی وہ آئین کی کتاب ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو میں تو یہ سمجھتا رہا، میری ججمنٹ شاید غلط ہو گئی کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اس کرسی پہ آ کے بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو آئین کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا بھائی، کیونکہ وہ کتاب تو ہر وقت انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے۔ اور پاکستان ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو ایک سیکٹری جو ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے بھی جائیں میاں صاحب آپ آرام کریں۔ باقی جیلوں میں بیچارے کتنی کتنی مرضوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں، کبھی سیکٹری داخلہ صاحب ان کا بھی پتہ کریں آپ کہ ایک جیل میں شوگر کے کتنے مریض ہیں، دل کے کتنے مریض ہیں، جگر کے کتنے مریض ہیں، گردوں کے کتنے مریض ہیں، کینسر کے کتنے مریض ہیں۔ ان میں سے ایک بھی بیماری میاں نواز شریف صاحب کو نہیں ہے۔ وہ اگر گھر میں سزا ان کی معطل ہو سکتی ہے تو وہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں کی میں ایک اور بات بتا دوں، ایک قیدی کے اوپر جو صرف کھانے کا خرچہ ہے نا وہ 800 روپے سے زیادہ آ رہا ہے حکومت کا۔ تو پھر اگر وہ بیچارے مریض بھی ہیں تو کیوں گورنمنٹ مقروض ملک ہے ان کو کیوں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو گھروں میں بھیجیں۔ یہ میں آپ کو صرف جو ہے نا وہ کھانے کا خرچہ بتا رہا ہوں، یعنی کہ بجلی، گیس، سیکیورٹی اور صاف پانی، یہ جو باقی خرچے ہیں وہ نہیں۔ ایک قیدی کے اوپر صرف صبح ناشتہ، دوپہر کھانا اور شام کا کھانا، اس کے اوپر 800 روپے سے زائد کا خرچہ آ رہا ہے۔ اربوں روپے کا یہ عوام کے اوپر، ان قیدیوں کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے۔ اور اگر میاں نواز شریف سزا نہیں کاٹ سکتا تو سیکٹری داخلہ صاحب جو ادھر بیچارے پڑے ہوئے ہیں مریض، کم از کم جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ان کو تو ان کی سزا معطل کر کے گھروں میں بھیج دیں۔ کچھ لیول پلینگ فیلڈ کر دیں، آپ بھی لوگوں کا منہ بند کر دیں آپ بھی، کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں جی میاں صاحب کو ریلیف دے دیا، باقی بیچارے اگر آپ کوئی اسی طرح کوئی 2000 1500 2000 لوگوں کو اسی طرح ریلیف دے دیں گے، پھر لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اکیلے میاں صاحب کو یہ ریلیف دیا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندے کی چوری ثابت ہو گئی ہے، اس کو سزا ہو گئی ہے، اس کی وہ جائیدادیں لندن میں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ادھر سے اس نے چوری کیا، اس چوری کے پیسے سے یہ خریدا ہے، پھر عدالتوں نے 1.5-2 سال اس کو موقع دیا کہ ثابت کرو، قطری خط، کبھی وہ لیٹر، کبھی کچھ، لیکن ایک بھی دن یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ ہم نے جو جائیدادیں ہیں وہ کدھر سے بنائی ہیں، کون سی شوگر مل بیچی ہے، کون سی ٹیکسٹائل مل بیچ کے ہم نے وہ خریدی ہیں۔ جب کچھ ثابت نہیں کر سکے، ان کو سزا ہوئی باقاعدہ پروسیجر کے تحت، 1.5-2 سال کیس چلا، اس کے بعد وہ لندن علاج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پہلا ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں
دوسرا ریکارڈ کہ وہ 4 ہفتوں بعد آتے نہیں ہیں، اشتہاری ہو جاتے ہیں، پورا پروٹوکول ان کو، جو اس کا بھائی جب وزیر اعظم آتا ہے پاسپورٹ بھی ایشو کرتا ہے، وہ بھی سفارتی پاسپورٹ۔ کوئی بات نہیں، عام بندہ کسی اشتہاری سے ملاقات کر لے، بیٹھ جائے، اس کے اوپر سیدھا پرچہ ٹھوکتے ہیں۔ اور ادھر ہم نے دیکھا لندن میں ہر کوئی جا کے اشتہاری سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ ایک اشتہاری کو سفارتکار کا پاسپورٹ تک جاری کر دیا گیا۔ میری چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے تھوڑا سا شفقت فرمائیں۔ یہ انسانی حقوق کی سخت ترین خلاف ورزی ہے کہ ایک انسان کو سزا معطل کر کے گھر بھیجا جا رہا ہے، اور لاکھوں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق تو پھر معطل ہو گئے نا۔ جب ایک کو ریلیف مل گیا باقیوں کو نہیں ملا تو پھر ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ پھر اس قومی خزانے کا کیا قصور ہے جو ادھر جیلوں میں پڑے ہوئے ملزمان کو وہ اس خزانے سے کھلایا پلایا جا رہا ہے؟ تو برائے مہربانی چیف جسٹس صاحب اس بارے میں آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ غریبوں کا معاملہ ہے۔ جیلوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، کسی وکیل نے نہیں پٹیشن دائر کرنی، کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ میاں صاحب کو ریلیف نہ دیں، کیونکہ یہ کون سا آج سے مل رہا ہے؟ میاں صاحب کو تو سن 1980 سے ریلیف مل رہا ہے، آج سے تھوڑی مل رہا ہے۔ سن 1980 جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ بغیر الیکشن لڑے پنجاب کابینہ کا حصہ بن گئے، وہ بغیر الیکشن لڑے وہ اس کو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے ہمارے حکمران بنا دیا، کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ایک ان کے لیے اسپیشل غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یعنی کہ ان کو تو وہ تو بہت لمبا سلسلہ ہے نا ان کے ریلیف کا تو۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ میاں صاحب کو ریلیف نہ دیں، ان کو ریلیف دیا ہے تو بالکل دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ کر دیں۔ کوئی 2-3 ہزار قیدیوں کو دوسرے جو بیچارے چلو مجرمان، یہ تو مجرم کو آپ نے ریلیف دیا ہے نا سیکٹری صاحب نے، تو وہ جو ملزم ہے کم از کم ان کو تو دے دیں بیچاروں کو۔ وہ جو کئی سالوں سے پڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ ہائی کورٹوں میں اور ادھر اپیلیں جا کے کر لیں، اور اوپر سے قومی خزانے سے ان کے اوپر خرچہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک قیدی کے اوپر 800-900 روپے کا صرف کھانا لگ رہا ہے، غریب ملک ہے۔ تو یہ تو آپ شفقت کر دیں ان کو، بیچاروں کو بھی جیلوں کے دروازے ان کو باقاعدہ ایک اعلان کریں، آپ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی سزا معطل کی جاتی ہے، جس طرح میاں نواز شریف کی، اس طرح باقاعدہ اندر لکھ بھی دیں بھی اگر ہم نواز شریف کی سزا معطل ہو سکتی ہو کام ان کے بھی کرتے ہیں۔ دوسری میری آپ سے چیف جسٹس صاحب گزارش یہ تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک جمہوریت ہے جیسی بھی ہے، تو برائے مہربانی الیکشن کا کروائیں، آپ سب سے آپ کروا سکتے ہیں، آپ حکم دیں، کیونکہ پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کا حکم تو نہیں مانا انہوں نے تو کہا تھا 14 مئی کو الیکشن کروائیں، نہیں کروائے۔ آپ بھی ایک دفعہ حکم دے کے دیکھ لیں، کیونکہ جمہوری ملکوں میں سب سے اہم فریضہ جو ہوتا ہے اداروں کا، جو انہوں نے کام کروانا ہوتا ہے، وہ الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن کے بعد باقی پروسیس چلنا ہوتا ہے۔ پاکستان کو تو کاغذی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، لیکن عوام دیوالیہ ہو چکی ہے چیف جسٹس صاحب، عوام کے پلے کچھ نہیں ہے۔ بجلی کے میٹر بڑی مشکلوں سے بچائے، قرضے اٹھا کے جمع کروایا کہ کٹ نہ جائے، تو اب گیس کے میٹر کٹنے والے آ جائیں گے، وہ 194% بڑھا دی گئی ہے۔ اب وہ کیسے بچائیں گے؟ پہلے قرضہ اٹھا کے تو بجلی کے بل ادا کیے ہیں، چلو سردیوں میں کچھ سکھ کا سانس لیں گے، کیونکہ سردیوں میں ویسے ہی بجلی کے یونٹ کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیا پتا تھا کہ سردیوں کے لیے علیحدہ ایک ہماری جیبیں کاٹنے کا پروگرام پہلے ہی تیار کیا ہوا ہے، چھری پہلے ہی تیز کی ہوئی ہے۔
اب 194% گیس بڑھا دی، یعنی کہ ہماری جیبوں میں پڑا ہوا پیسہ تو دور کی بات، ہمیں تو یہ بھی نہیں چھوڑ رہے کہ یہ کہیں سے قرضہ بھی لے لے کے ہمیں جمع کرواتے جائیں۔ ریلیف صرف ان کے لیے، عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ سزاؤں میں ریلیف ہے، نہ بجلی کے بلوں میں ریلیف ہے، نہ گیس کے بلوں میں ریلیف ہے، نہ ہسپتالوں میں ریلیف ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں آپ دیکھ لیں، وہ جو صحت کارڈ تھا وہ بند کر دیا گیا، یعنی کہ یہ اتنے بیچارے تنگ آ گئے تھے، اتنے یہ غریب پنجاب حکومت اتنی تھکی ہو گئی تھی، کیونکہ تجربہ کار جو آ گئے تھے، تجربہ کاروں نے اتنے اچھے احسن طریقے سے چلائی کہ انہوں کو صحت کارڈ بند کرنا پڑا غریب عوام کا۔ وہ بیچارے جو اپنا آپریشن وغیرہ کرا لیتے تھے اب وہ بھی نہیں کروا سکتے، یعنی کہ انہوں نے اپنے خرچے نہیں کم کیے، اپنی مراعات نہیں کم کی، اپنا پٹرول ڈیزل گاڑیاں نہیں کم کی، غریب کا صحت کارڈ بند کر دیا۔ اور چیف جسٹس صاحب آپ نے بالکل کوئی سو موٹو نہیں لیا، بالکل آپ کو تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ صحت کارڈ کا تو پتہ اس کو ہے نا جس کے گھر میں بیچارے کے کس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ مریض پڑا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں ہے 1,00,000 2,00,000 آپریشن کرانے کے لیے، اس کو پتہ ہے جس دل کی تکلیف ہے لیکن سٹنٹ نہیں ڈلوا سکتا غریب بیچارہ، 2-4 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے سرجری کروانے کے لیے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ سرکاری ہر شے، بجلی، صحت، ہر چیز سرکاری، ہاسپٹل سرکاری، آپ تو بیرون ملک علاج بھی سرکاری کروا سکتے ہیں۔ مہربانی ہے آپ کی، تھوڑا سا یہ شفقت فرما دیں، سیکرٹری داخلہ صاحب کو بلا کر پوچھ لیں کہ آپ نے میاں نواز شریف کی ایک مجرم کی سزا معاف کر دی ہے تو جیلوں میں پتہ کریں کتنے ملزمان پڑے ہیں جو سزائیں نہیں کاٹ سکتے۔ سزا کاٹ کون سکتا ہے یہ تو بتا دیں، کون بیچارہ چاہتا ہے کہ وہ سزا کاٹے؟ سب کی معطل کریں، کچھ جیلوں کو بھی سکون ہو، ادھر سے بھی برڈن کم ہو، ان کو بیچاروں کو یہ گورنمنٹ کا خرچہ بھی کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ایک ایک قیدی کے اوپر جو اتنا خرچہ ہو رہا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر سو موٹو بنتا ہے، یہ ضرور لیں۔ آپ کو ہم انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھتے تھے، آپ کو ہم آئین کا پاسبان سمجھتے تھے، اگر آپ کے عرصہ چیف جسٹسی میں بھی یہ کام ہوتے رہے تو پھر پچھلوں میں اور آپ میں فرق کیا ہوگا؟ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا نام لوگ کیسے یاد رکھیں گے؟ پہلے تو آپ سنتے تھے نا آپ کے بارے میں، اب تو آپ نے چارج سنبھال لیا ہے، اب تو آپ کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دور میں لاپتہ افراد نہیں ہونے چاہیے بیچارے، آپ کے دور میں تو اس طرح پریس کانفرنس سے نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر بھی ہو رہی ہیں۔